آج یکم سفر کے دن یہ کلمات پڑھتے ہی گھر، فیکٹری، دکان، کاروبار، آفس کے کونے کونے سے نحوست اور بے برکتی ایک ہی دن میں ختم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یکم سفر المظفر کے دن کا بڑا ہی بابرکت اور آسان عمل بتاؤں گی۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ سفر المظفر کے پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آج یکم سفر کا دن ہے تو یکم سفر کے دن ہی آپ اس عمل کو کریں۔ سفر المظفر کے مہینے کا آج پہلا دن ہے تو آج پہلے دن ہی آپ اس عمل کو کر کے اپنے گھروں سے نحوست اور بے برکتیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ جب گھر سے نحوست ختم ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی تو اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش آپ پر بہت زیادہ برسے گی۔ اللہ کی رحمت والے فرشتے آپ کے گھر میں نازل ہوں گے اور آپ کو رزق اور دولت کی بوریاں دے کر جائیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، دسترخوان وسیع و کشادہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے، کاروبار ہے تو اس میں برکت ہوگی، فیکٹریوں میں برکت ہوگی، گھروں میں اللہ رب العزت بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے سفر المظفر کے بابرکت مہینے میں اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سارے کامنٹس آئے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے کیا وہ نحوست والا مہینہ ہے، یا یہ مہینہ بدشگنی والا مہینہ ہے، یا اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ سفر کے ساتھ مظفر لگا ہے، یعنی اس مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھو اور نہ ہی اس مہینے کو غلط کہو، نحوست والا کہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے یا منحوس مہینہ ہے، تو فرمان مصطفیٰ ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ شادیاں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ اس مہینے میں آپ کوئی بھی کام سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جو لوگ اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بے بہا عطا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ مہینہ بھی بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بابرکت مہینے میں آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ماہ سفر المظفر کے اس بابرکت مہینے میں آج ہی کے دن سے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے اپنے گھروں سے مکڑی کے جالوں کو اتار دینا ہے، یعنی آپ کے گھر میں جتنے بھی جالے لگے ہیں، چاہے وہ ہال میں ہیں، کمرے میں ہیں، کچن میں ہیں، دکان میں ہیں، آفس میں ہے، فیکٹری میں ہے، کہیں بھی جالے لگے ہیں تو آپ نے مکڑی کے جالے اتار دینے ہیں، کیونکہ مکڑی کے جالے جہاں پر لگے رہتے ہیں اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یاد رکھیں نماز دین کا ستون ہے، نماز پڑھنے سے گھر میں سکون آتا ہے، برکت آتی ہے، خوشحالیاں آتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جس گھر میں نماز پابندی سے پڑھی جاتی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز تو ہم پر ویسے بھی فرض ہے، تو نماز پڑھنے کی جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہی پھر بندے کو ہمت اور توفیق دیتا ہے کہ بندہ پھر نمازی بن جاتا ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر والوں کو دعوت دیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا بہت بڑا اجر و عظیم اور اجر و ثواب پانے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے سب کو نماز پڑھنے کا کہنا ہے، آگے ان کی مرضی وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ اپنا فرض ادا کریں، اپنے بچوں کو کہیں، اپنے گھر والوں کو کہیں کہ نماز ادا کریں۔ اور نمبر 3 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، اس مہینے میں صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کریں۔
صحابہ کرام بہت زیادہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ 3 کام ہیں جو آپ نے آج ہی سے یکم سفر کے دن سے ہی سر انجام دینے ہیں۔ اپنے گھروں میں یہ کام کرنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے سے آپ کے گھر سے نحوست اور بے برکتی ختم ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو اتنے زیادہ انعامات سے نوازے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہوں گے۔ یہ 3 کام جب آپ نے کرنے ہیں تو پھر پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ نے اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ سکرین پر میں نے دکھا دی ہے اور اس آیت کو آپ نے صرف 21 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، چاہے دن میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور 21 مرتبہ اس بابرکت آیت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس آیت کے پڑھنے سے اور جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں وہ کام کرنے سے اور درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور خوشحالیاں عطا کرے گا اور دنیا اور آخرت کی بہت زیادہ نعمتیں اور انعامات آپ حاصل کریں گے۔ جو یکم سفر کے دن یہ عمل نہ کر سکیں وہ 2 سفر المظفر کے دن سے اس عمل کو شروع کر لیں، 3 سفر کو یا سفر کے پورے مہینے میں جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر دیں، انشاءاللہ پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم آپ کے کاروبار کو عروج پر لے جائے گا اور جب اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی روک نہیں سکتی آپ کو کامیاب ہونے میں۔ آپ سب سے گزارش ہے اس بابرکت اور قرآنی عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔